سورۃ انعام کی 151 سے لے کر 153 تک ایک لسٹ ہے احکام کی. یہ وہی احکام ہے جو اہل کتاب کے تھے اور جو آج بھی ان کے ہاں وہ خاص کر کے جو سینیگاگ ہیں ان کے دروازوں پہ لکھے ہوتے ہیں. جیسے ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جائیں تو وہ بڑے پوسٹر دوسرا فریم کرا کے ہم نے آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کا بیان ہوتا ہے. اسی طرح سینیگاگ میں ہوتا ہے, اسی طرح چرچز میں ہوتے ہیں. اب وہ جو سورۃ الانعام میں قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق, یہ جتنے احکام ہیں یہ سارے ان کی کتابوں میں, ان کے تقاریر میں, ان کی تحریروں میں یہی تھے اور اسی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور وہ بنی اسرائیل والے جو میں نے پچھلی پروگرام میں بتائے تھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ باتیں ہیں اور انہی کی وہ تصدیق فرما رہے ہیں ان باتوں کی. مصدق کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس معنی میں کہ وجود توحید, وجود رسالت اور وجود آخرت جو ان انبیاء کرام السلام نے بیان کی, قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے. اور جو علامات ان کی کتاب میں عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی یہ قرآن انہی کو بیان کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے, انہی پر ایمان لانے سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو جائیں گی کیونکہ وہ علامات ساری ان پر منطبق ہوتی ہیں. مصدق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں, مثلا میری تو زندگی گزری اس میں, یہ جو مصدق کلمہ وہ لاتے تھے میرے سامنے وہ آیات, یعنی انہوں نے اکٹھی کی ہوتی تھی مشنریز نے, انہوں نے احبار نے, رہبائے نے, جو ان کے سربراہ یہودیوں کے ہوتے ہیں مذہبی, وہ رہبائے مصدق ساری آیتیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ جو مصدق کلمہ والی آیات ہیں جہاں جہاں آئی ہیں مجھے درجن کے قریب تو لوگ ملے ہوں گے, کچھ کم ہوں گے شاید, جن کو مصدق کلمہ والی آیات زبانی یاد ہوتی تھی. یعنی بائبل کی آیتیں یاد نہیں. میں ان سے یہ سوال بھی کرتا, میں کہتا یہ بتاؤ کہ آپ نے عربی پڑھی ہے, مراکو میں آپ گئے ہیں, دبئی میں گئے ہیں, ابو ظہبی میں, مصر میں آپ نے پڑھا ہے, یمن میں پڑھا ہے, آپ کی عربی اتنی اچھی ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ کہ یہ مصدق کلمہ والی جو آیات ہیں تم نے یہ زبانی یاد کر لی ہے. اگر یہ زبانی یاد کر لی ہیں تو کوئی 2-4 نہیں, کوئی 2-3 ہی بائبل کی آیتیں بھی اسی طرح لفظ با لفظ مجھے کوئی سناؤ, ذرا انگلش میں سناؤ, چلو ہیبرو میں رہنے دیں, گریک میں رہنے دیں, اسی میں سناؤ. تو کم از کم ان لوگوں میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے سامنے ایک بندہ بھی نہیں آیا جس نے بائبل کی 2-3 آیتیں لفظ با لفظ, ہاں مانن وہ کہہ دیتے تھے, مانن تو ہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا, اچھا جب وہ بائبل کی آیت وہ فوراً پڑھنی ہوتی تو وہ کھولتے. لیکن یہ مصدق کلمہ والی آیتیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رٹ لگائی ہوئی ہے ان کے رہبائے نے بھی اور پریسٹز نے بھی, وہ جو اس لیول کے ہیں. ایک تو وہ رہبائے اور پریسٹ ہوتے ہیں نا جن کو ہم 10 صورتوں والا بندہ کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, ان کی نہیں میں بات کر رہا, جو ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر جو ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے جی دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ تورات, زبور, انجیل ہر آیت کی تصدیق کرتا ہے. تو اب تمہیں کیا پرابلم ہے, کیوں؟ اچھا اب میں نے اس بات کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ہر آیت یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کچھ بائبل میں ہوتا ہے, تورات, زبور, انجیل میں لکھا ہے, ان کی ہر آیت کی قرآن تصدیق کرتا ہے, کیونکہ ان میں تو کفریات ہیں, مغلظات کی ایک بڑی مقدار ہے. تو اب قرآن ان کی تو تصدیق نہیں کرتا. قرآن میں جہاں بھی مصدق کا لفظ آیا ہے وہ عموماً وجود توحید و رسالت آخرت اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آیا ہے. اس سے وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جو بعض اہل کتاب کو ہو جاتی ہے کہ جب قرآن نے مصدق کہہ دیا تو ہماری بائبل کی تصدیق ہوگی, ہماری کتاب پول پار کر گئی. کوئی پول پار نہیں ہوتا. اصل میں جہاں مصدق آتا ہے وہاں ذکر رسول ہوتا ہے. معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے, اور مصدق کا معنی بھی یہی ہے, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آخری رسول نے آنا ہے, اس نے حضرت مسیح کی گواہی دینی ہے, اس نے ان کی پاک دامنی بیان کرنی ہے, حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کرنی ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنی ہے. تو میں ان کرسچین سے کہتا کہ بتاؤ اس دنیا کے اندر جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی
پاک دامنی کو بیان کیا ہے۔ جتنے داغ ان کے اوپر یہودیوں نے لگائے تھے ان کو کس نے دھویا ہے؟ حضرت مریم کے اوپر جو داغ تھے ان کو کس نے دھویا ہے؟ جب اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، ان کو صاف کیا ہے، ان کی تطہیر کی ہے، تو معنی یہ نکلا کہ مصدق کا لفظ وہاں آیا ہے جہاں قرآن میں حضور کی آمد کا ذکر ہے اور تمہاری کتابوں کا اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ ہاں اب یہ ہو گیا کہ اس رسول نے تمہاری کتابوں کو سچا کر دکھایا ہے، سچا ثابت کر دیا ہے۔ اگر وہ رسول نہ آتے تو تمہاری کتابوں کی یہ پیشن گوئی، یہ بشارت جو ہے یہ اگر پوری نہ ہوتی تو تمہاری کتابیں جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ وہ بینہ ہے، یہ وہ رسول ہے، اب وہ تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے ہماری کتابوں کی ان بشارتوں کو سچا کر دکھایا ہے جو حضور کے بارے میں تھی اور جو قرآن کے بارے میں تھی۔